ارشاد فرمائے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان دا بہت بڑا حصہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے ارشاد فرمائے جڑا حیا ہے، حیا انسان دے وچ اے بہت بڑا ایمان دا حصہ ہے۔ یہ سمجھو کہ آدھی ایمان کو بھی زیادہ ایمان دا جڑا حصہ ہے وہ حیا ہے۔ ایک بھی حدیث جمدے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جڑے بندے دے اندر حیا ختم تھی ونجے اوندا جو دل چاہے کرے۔ جیویں مسلمان تے کافر دے وچ فرق کرن والی نماز ہے، ایک آدمی نماز پڑھ دے، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے مسلمانوں دے وچ تے کافر دے وچ فرق کرن والی چیز نماز ہے۔ ایویں اللہ دے حبیب فرمائے کہ انسان تے جانور دے درمیان جیڑی فرق کرن والی چیز ہے وہ حیا ہے۔ اگر انسان دے اندر حیا کہنی اے جانور کو بدتر ہے۔ اور سب تو پہلی ذات جن کو بندہ حیا کرے او اللہ دی ذات اقدس ہے۔ اللہ رب العالمین تو میں کو اپ سارے کو اپنے کرم دے فضل نال ساری مخلوقات دا سردار بڑھائے، اشرف المخلوق بڑھائے، ساری کائنات دے وچوں اللہ سونا بڑھائے۔ اگر اللہ پاک چاہیا تے میں کو کئی بھی مخلوق بڑھا دے تو میں کیا کر گنوا، لیکن وہ فیصلہ فرمائے کہ میں ای روح کو انسانی بدن دے وچ سٹ تے ایکو اپنا نیب بڑے نہ پیا، ایکو میں اپنا پیارا بڑے نہ پیا، جڑے ویلے اے انسان اے گال من گئی دی کہ میں اللہ دی مخلوق ہاں، میں اللہ دا بندہ ہاں، ہوں ویلے حیا دا تقاضا سب تو پہلا اے ہے کہ انسان اللہ دی ذات کو حیا کرے۔ پتر ماں پیو دے سامنے تھیا کھڑا ہوئے نا بے کیویں آدھے میں پتر دن حیا کر پیو وئی تا آپ کو یہ کو سمجھایا وینا بے کہ بندہ اللہ دا حیا کرے کہ اللہ خالق کائنات ہے۔ جائیں تے کو میں کو آنکھ دتی ہے دیکھن کی تے انہاں وچ حیا ہونا چاہیے اور حیا دا حق ادا کرنا چاہیے۔ ایویں فرضی طور تے گل ہی نہ ہوئے حیا والیا۔ اللہ پاک نے تے کو میں کو عقل و شعور دیتے، اے سر دیتے، حیا دا تقاضا اے ہے کہ اے سر صرف اللہ دی ذات دے اگو جھکے، غیر مخلوق دے اگے نہ جھکے، صرف اور صرف اللہ دی ذات دے اگو سر جھکے بس۔ غیراں دے اگو سر جھکاون ناجائز ہے، حرام ہے اور شرک ہے۔ تو میرے دوستو ایویں اللہ رب العالمین نے آپ کو بدن عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، حیا دا تقاضا اے ہے کہ آپ اپنے رب دے شکر گزار بندے بڑھو۔ جیڑے رب نے تیرے میرے اوتے مہربانی کیتی ہے، تائیں میں کو وڈے خاندان دے لوگ ہیں بیمار ہیں، انہاں دا نسب اعلی ہے، انہاں دا مال پیسہ مکان آلائیں، لیکن بیماریاں دے وچ ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ او خوشاں تو محروم ہیں، کھانے کھاون تو محروم ہیں، ٹرن پھرن تو معذور ہیں، ختم ہیں۔ انہاں دی جڑے اے حالت ہے میرے دوستو، تو ول تو میں بھی اللہ کو حیا کروں کہ اللہ نے تے کو میں کو صحیح بڑھائے، جنے تے کو میں کو صحیح بڑھائے سی۔ حیا دا تقاضا اے ہے کہ اللہ دے احکامات کو من گنوں، انہیں نافرمانی کو چھوڑ دوں۔ پہلا حق انسان دا اے ہے کہ انسان اللہ دی ذات کو حیا کرے۔ دوجا حیا ہر بندہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس کو حیا کرے۔ اللہ تو بعد تیرے میرے اوتے جیندا سب تو بڑا احسان ہے او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہے۔ سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہلو میاں کاوڑے بیٹھے ہوئے صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال آپا کو محبت ہے، ای محبت دی دلیل ہے کہ سب تو پہلا کم اے کروں کہ آپا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرو، اور دوجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے روزانہ 100 دفعہ درود شریف بھیجوں۔ حدیث پاک کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث دے راوین ارشاد فرمائن کے ارشاد فرمایا امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیڑا بندہ روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ دے، کتنی دفعہ دے؟ جیڑا بندہ روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ دے، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اون دے واسطے دو خوشخبریاں دا اعلان کیتے نے۔ آپ اگے گزرے دور چ رہنے اعمال دی بہت کمی ہے، چھوٹی چھوٹی لغزش تھی ویندی ہے، قدم قدم تے لغزش تھی ویندی ہے، ای کوڑ بچن کیتے اپنے کول بیا کچھ کہنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نال محبت دا اظہار کرو تے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیڑا بندہ 100 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھ دے، فرمایا براءۃ من النفاق، جیڑا بندہ روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھے پہلا انعام اللہ تعالیٰ کو اے عطا کرسن براءۃ من النفاق، اے بندہ منافقت کو پاک تھی ویسی۔ اور یاد رکھو جیڑا بندہ منافق تھی تے مرے اون کو جڑا عذاب مل سے او کافر تے مشرک کو بھی زیادہ دردناک مل سے۔ تو ہن کی کو کیا پتا اپنی حالت دا کہ اساڈا کیا تھی کیا بڑھ سی، لیکن اللہ دے حبیب دا فرمان سامنے موجود ہے، جیڑا 100 دفعہ درود شریف جا پڑھے اللہ دے حبیب فرمائے براءۃ من النفاق، او بندہ نفاق کو منافقت کو پاک تھی گئے۔ اور ہر بندہ اللہ دے غضب کو ڈردے، اللہ دے عذاب کو ڈردے، تو فرمایا جڑا بندہ روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ دے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے براءۃ من النار، اللہ رب العالمین کو جہنم دی آگ تو بری فرما دینے، جہنم دی آگ تو اللہ کو محفوظ فرما دینے۔ ہن دوست سچے سن سے اتنا ٹائم کا نہیں حافظ صاحب کہ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اے لمبا درود شریف بیٹھے پڑھوں، اتنا ٹائم کا نہیں، کوئی مختصر شارٹ کٹ رستہ دسو تو میرے دوستو شارٹ کٹ رستہ بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی درود شریف ہے، اور اے مختصر درود شریف ہے، اتنا درود شریف روزانہ پڑھو 100 بار صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خیال ہے جتنا بھی آرام نال سکون نال اطمینان نال پڑھنے والا بندہ ہوئے 3 تو 4 منٹ تک پڑھ ہی دین سی۔ پہلے امتاں دے وچ کوئی بندہ اللہ دی نافرمانی کرے ہا، جڑے ویلے حد کو تجاوز کر ونجے ہا، اللہ رب العالمین انہاں دی شکلاں بدلا دینے ہن، کوئی باندر بڑھ ویندا ہا، کوئی سور بڑھ ویندا ہا، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگوائیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ درخواست دیتے نے، اے میرے مولا میری امت دی شکل نہ بگاڑی، آج اگر تیرے میرے شکلاں محفوظ ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی دعاواں دے طفیلن، جڑے تیری میری حالت اے ہے کہ تو میں اپنے اپنے اعمال کو اچھی طرح جان دے ہیں، آپ دل جی میں جھانک تے دیکھو جا کہ تیرے میرے اعمال ایو سمے ہیں کہ اگر حضور جان دعائی نہ ہو جا آپ بندے دی شکل چ رہ ونجوا، اگر حالت اے ہے تو ول سودا سستا ہے کہ جیڑا نبی تیرے میرے واسطے دعا منگی ہوں دے نال آپ محبت دا ثبوت دیوں کہ روزانہ 100 بار درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم مختصر، اور جن کول ٹائم ہے دوست کول اے بہت زبردست گال ہے کہ درود ابراہیمی پورا پڑھے،
اگر آدھے میرے کو ٹائم کہ نہیں، میرا کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، میرے کو وقت نہیں ملتا صحیح، تو او ایہو درود شریف روزانہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. میں سارے پڑھو، سامنے نہیں میں پڑھ دے، کل کیا بیٹھے پڑھ کاوڑے بیٹھے ہوئے. میرے کو نہ کہ 5 منٹ تو 30 منٹ بیان کرنے، 13 منٹ تھی گئے ٹائم میرا بچہ کھڑے، لیکن تسا آگو تو میں بس کر دینا. تو بہرحال اللہ دے حبیب فرمائے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان دا بہت بڑا حصہ ہے، چھوٹا جہا نہیں، ادھا نہیں، بہت بڑا حصہ ہے. اور دوسری حدیث ہے اللہ دے حبیب فرمائے جڑے انسان دے وچ حیا کہنی ای انسان دے وچ جانور دے وچ کوئی فرق کہنی. انسان تے جانور دے وچ جڑا فرق ہے وہ صرف حیا دی وجہ کو ہے. بندہ جو پیو ماں دی گستاخی کرے، لوگ آندے تو تا ڈھانڈا بڑا کھڑی نا مرادا، پیو دی قدر نہیں کرنا. ماں دے کو بدتمیزی نال علاوے تو آپ ایویں نہیں جا سے میاں تو ٹھانڈا ہی ڈھانڈے کو گیا گزریا تھی گئی تیرے اندر دا حیا ہی کہ نہیں وے. تو میرے دوستو حیا ایمان دا بہت بڑا حصہ ہے. پہلی ذات ایک تک جڑی حیا دی حقدار ہے او اللہ دی ذات ہے، اور اللہ دی ذات نال حیا دا سب تو بڑا تقاضا ہے آپ شرک کو توبہ کر گنو، کفر کو توبہ کر گنو. اللہ نے آپ کو صحیح اعضاء، سارے اعضاء صحیح دیتن. اللہ دا حیا ہے آپ اللہ کو حیا کروں. حیا دا تقاضا ہے جی میں اللہ دا حکم ہے دیکھوں اوے سنوں ہوئی اوہ کچھ علوں ہوئی اوہ کچھ جنی اللہ جی میں اجازت دیتی ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے دکھائی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے مدینہ المنورہ پہنچیں. آخری واقعہ سننا پیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچیں. آپ دے نال جڑے صحابہ اکرام مکہ دے وچ کلمہ پڑھے ہن او بھی آہستہ آہستہ ہجرت کرتے آون پے گئے. کچھ پہلے آ گئے ہن، کچھ رلے ہیں، کچھ بعد چائیں. تو بہرحال مکہ دے وچ ایک کافر سردار دی بیٹی ایک دیاڑے گھوڑے تے نکلی سیر کرن. تے گھوڑا جو یہ بچ کے انہیں ہتھوں او اتنا طویل ترین سفر کر گئے کہ مدینے پہنچ جائے. عورت ذات ہے ان کو سواری نہیں سنبھلی. اتھا انہا پیو سردار جرا کافر ہا مکہ دے وچ گلیندا رہی ہے، اعلانات کرویندا رہی ہے، رستہ تلاش کریندا رہی ہے. اپنی دھی دا کوئی رستہ نہیں ملیا ان کو جو کتھاں ٹر گئی ہے، کیویں ٹر گئی ہے، کوئی اغوا کر کے دے رستہ بھول گئی، کوئی سمجھ نہ آئی. اے بچی نوجوان عورت مدینہ المنورہ داخل تھی ہے. یہ ایک صحابی رسول دے گھر پہنچیے، انہوں کو پانی پلائے بلائے. ول انہاں میاں بیوی مشورہ کیتے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ایک قصہ پیش کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے خدمت واقعہ پیش کیتا گئے کہ ایویں ایک نوجوان عورت غیر شادی شدہ ہے، ایویں رستہ بھولتے مدینے آ گئی ہے. سنا رہنمائی فرماؤ کیا کروں. اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بیٹھے ہیں. آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا میرے صحابہ تہاڈے چ دو نوجوان ایسے کھڑے تھی ونجن جڑے اپنی جان دے اتے کھیڈتے این عورت دی عزت دی حفاظت بھی کریں، اکو ان دے ماں پیو تک بھی پہنچاویں. اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صحابی رسول کھڑے تھی گئے. عرض کتنے سنا 50. اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایویں پچاؤ جی میں پچاون دا حق ہوئے. او صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم او عورت دے اگو تھی کھڑ دین، آواز دے دین بی بی جتھا مڑنا ہوئے نا پتھر بھکاویں، جتھا مڑنا ہوئے پتھر بھکاویں، اسا آپ مڑ ویسوں.
تو اساڑے کو اگو نہ تھی وی اسا تیری طرف نظر اٹھا تے کہنا دیکھوں اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے او دو صحابی او عورت دے اگو اگو ٹر پن او عورت پچھو ٹر دیے دی لگن سفریں دے 2 4 5 6 دی لگن مکۃ المکرمہ پہنچ دن او بچی اپنے گھر تو وٹا بھکین دیے اے صحابی رسول نہیں ٹر پنن دروازہ کھڑکینن او کافر پیو گھروں نکل دے مشرک پیو گھروں نکل دے اپنی دھی کو دے کے 2 نوجوانے دے پچھو کھڑیے آکے 1 منٹ کھڑا ہے میں ہونے آیا گھروں گئے تلوار گڑھ تے آگے اپنی بچی کو آدھے پہلے میں تیرا سر قلم کرے سا بعد میں انہاں 2 نوجوانے دا سر قلم کرے سا کیونکہ میری غیرت برداشت نہیں کریں دی میں اپنی دھی کو غیر مردے دے وچ دیکھا او بچی اگتے تھی تے آدھی ابا جان بے شک تو میرا سر قلم کر دے لیکن ایک گال سن گن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ان 2 غلامیں جی میری عزت دی حفاظت کیتی ہے میری عفت دی حفاظت کیتی ہے خدا دی قسم تو پیو تھی تیری انہیں نہیں کر سکیا اتنا حیا تیرے اندر ہی میں نہیں دکھا تو دا پیو ہی جتنا میں محمد عربی دے 2 غلامہ دے وچ حیا دتے نہیں میرا دوست اج معاشرے دے وچ آپاں حیا ختم دی گئی باقی سمجھ اکھ چ حیا کہنی تیری میری اکھ تو آج مسلمان ماں بہن دی عزت آبرو محفوظ کہنی ہر آندھی ویندی کو تاڑی پہ ہیں بڑے مومن ودے ہیں ایکیو سمے مومن بڑے ودے ہیں ایمان والے بڑے ودے ہیں میرے دوستو حیا بہت بڑی چیز ہے حیا دا تقاضا اے ہے کہ آپ نظریں کو جھکاتے رکھوں اپنے کردار کو محفوظ رکھوں اپنی زبان دے وچوں جڑا بول الوں سوچ سمجھتے الوں کن نال جڑی گال سنوں او گال ہوئے جڑی صحیح تے درست گال ہوئے تو کو پتہ ہے اتھا ویسو غیبت ہے اتھا ویسو چغل خوری ہے او محفل کو ہٹتے رہوں یا میاں ای میں منہ تے آ تے میاں گالیں دی اے گالیں دی ضرورت کہ نہیں کوئی چنگیاں گالی کر گنوں تو میرے دوستو بہرحال حیا بہت بڑی چیز ہے اللہ دے حبیب فرمائے الحیاء شعبۃ من الایمان حیا ایمان دا بہت بڑا حصہ ہے اللہ رب العالمین آپ سارے کو شرم حیا عطا فرماوے اپنے اولاداں کو اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں کو سارے کو شرم و حیا عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ